چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کریٹو ریونیو ریفرنس واپس لینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کریٹو ریونیو واپس لینے کی درخواست پر سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے چیمبر میں ہوئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے چیمبر میں اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان، ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان اور ایڈوکیٹ آن ریکارڈ انیس محمد پیش ہوئے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کے دلائل سننے کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کریٹو ریویو واپس لینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جس کا تحریری حکم نامہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اٹارنی جنرل نے کہا کہ آج چیف جسٹس کے چیمبر میں کریٹو ریویو اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ حکومت نے رجسٹرار کے اعتراضات کے خلاف بھی اپیلیں فائل کی تھیں۔ ہم نے اپنے دلائل دیے ہیں، جس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے عدالت کو بتایا ہے کہ آئین میں دوسری بار نظرثانی درخواست کرنے کی اجازت نہیں۔ انڈیا میں ایک دفعہ دوسری بار نظرثانی کی اپیل داخل کرنے کے لیے انڈین سپریم کورٹ کے رولز میں ترمیم کی گئی۔ انڈیا میں کریٹو ریویو کے ایک شق موجود ہے، وہاں ایک فیصلہ جوڈیشل ججمنٹ میں آیا تھا۔ ہمارے پاس انتظامی سطح پر رجسٹرار کے فیصلے پر اعتراضات تھا۔ اس پر ایک ریمیڈی ہے جو اپیل کی ہے، جس کا ہم نے فائدہ اٹھایا۔ صحافی کی جانب سے اٹارنی جنرل سے سوال کیا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ریفرنس داخل کیا جا سکتا ہے، جس پر اٹارنی جنرل منصور آوان نے کہا کہ اس کا کوئی جواب نہیں دوں گا۔ واضح رہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس پر نظرثانی کی درخواست 26 اپریل 2021 کو خارج ہو گئی تھی، لیکن پی ٹی آئی نے مذکورہ درخواست خارج ہونے کے خلاف کریٹو ریویو دائر کیا تھا۔ تاہم موجودہ حکومت نے وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد کریٹو ریویو واپس لینے کی درخواست دائر کی تھی۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق 23 جون 2022 کو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایک بیان دیا تھا، جس میں کریٹو ریویو ریفرنس درخواست کو واپس لینے کا مشورہ دیا گیا تھا، جو ان پیشور ڈاکٹر فروغ نسیم، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کی تھی۔ پی ٹی آئی کے سابقہ حکومت نے سپریم کورٹ کے سامنے استدعا کی تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظرثانی کیس میں اس کے خلاف اس کے 26 اپریل 2021 کے اکثریتی فیصلے کو صاف اور صریح طور پر غیر منصفانہ، مفاد عامہ اور عوامی بھلائی کے خلاف ہونے کی وجہ سے میدان میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ 26 اپریل 2021 کو عدالت عظمیٰ نے 4-6 کی اکثریت سے 19 جون 2022 کے اپنے اس اکثریتی فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا، جس میں عدالت نے ٹیکس حکام کو جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کے نام پر توہین 3 غیر ملکی جائیدادوں کی تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ کریٹو اپیل صدر ڈاکٹر عارف علوی، سیکرٹری قانون کے توسط سے سابقہ وفاقی حکومت، سابقہ وزیر اعظم عمران خان، سابقہ وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نسیم، سابقہ مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر وغیرہ کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ کریٹو ریویو میں دلیل دی تھی کہ 26 اپریل کو اکثریتی فیصلے نے عدالت احتساب کے دروازے عام طور پر بند کر دیے ہیں، اور ساتھ ہی ریکارڈ پر آنے والے الزامات اور معلومات کے حوالے سے جسٹس فائز عیسیٰ کے احتساب کے دروازے بھی بند کر دیے ہیں۔ اپیل میں کہا گیا تھا کہ اکثریتی فیصلے نے عدالتی احتساب کے معیار کو بھی کمزور کر دیا تھا، بلکہ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کی عدالتی آزادی کے نظریے کے پیچھے چھپنے کے لیے ڈھال فراہم کی گئی ہے، تاہم عدالتی احتساب سے بچ سکیں۔ اپیل کے مطابق اکثریتی تاکہ عدالتی احتساب سے بچ سکیں۔ اپیل کے مطابق اکثریتی فیصلے اس بات پر زور دینے میں بھی ناکام رہا ہے کہ حکام، جج، قاضیوں اور سرکاری ملازمین کا فرض ہے کہ وہ اپنے معاملات اور اثاثے اور وضاحت کریں، جس کی ابتدائی ہمارے مذہب اور شاندار ورثے کی مرہون منت ہے۔ اپیل میں زور دیا گیا تھا کہ سرکاری ملازمین، اہلکار، ججوں، قاضیوں وغیرہ کے قریبی رشتہ داروں جیسے ان کے شریک حیات اور زیر کفالت بچوں کے مالی معاملات بھی وضاحت ضروری ہے۔ مزید برآں اپیل کے مطابق اکثریتی فیصلے نے آرٹیکل 206 اور 211 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مبینہ طور پر سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کے دائرہ اختیار کے غصب کیا تھا، اس لیے یہ واضح طور پر آئینی ہے اور اس پر نظرثانی کی جا سکتی ہے، کیونکہ آئین کے تحت یہ سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل ہی ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کلیئر کر سکتی ہے۔ رواں برس 30 مارچ کو وزیر اعظم شہباز شریف نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کریٹو ریویو ریفرنس واپس لینے کا حکم دیا تھا۔ 31 مارچ کو صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سول ریونیو پٹیشن میں سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف کریٹو ریویو پٹیشن اور CA میں واپس لینے کی منظوری دے دی تھی۔